16ویں صدی میں خاص طور پر 1521 میں یورپ اپنی تاریخ کے انتہائی اہم موڑ پر تھا۔ اس کا مقابلہ سلطان کی کم عمری کے باوجود ایک طاقتور سلطان کے ساتھ تھا اور سلطنت عثمانیہ کے سب سے طاقتور سلطانوں میں سے ایک سلطان سلیمان مقیم، جس نے اپنی حکومت کا آغاز بلغراد کی فتح کے ساتھ کیا تھا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 26 سال تھی۔ بحیرہ روم کے ارد گرد 3 بڑے بلاک تھے۔ پہلا سلطنت عثمانیہ اور اس کا دارالحکومت استنبول۔ اس کو محمد فاتح نے 1453 میں فتح کیا تھا اور اس کے پوتے سلیم اول کے دور میں اس ریاست کی توسیع ہوئی تھی۔ جب اس نے مملوک ریاست کا خاتمہ کیا اور مصر، لیونٹ، شمالی افریقہ کے کچھ ساحل سلطنت عثمانیہ کے زیر کنٹرول آ گئے۔ دوسری طرف ایران میں صفوی ریاست تھی۔ بادشاہ سلیم اول نے 1514 میں شاہ اسماعیل صفوی کو چلدران کی لڑائی میں شکست دی، لیکن اس نے صفوی ریاست کا مکمل خاتمہ نہیں کیا، جیسا کہ سلطان نے 1517 میں مملوک ریاست کے ساتھ کیا تھا۔ مغرب کی طرف رومی سلطنت کے تخت کے لیے ایک بہت بڑی جدوجہد جاری تھی۔ تنازع کی 2 جماعتیں اسپین کے بادشاہ چارلس پنجم اور فرانس کے بادشاہ فرانسو اول اور ان کے اتحادی تھے۔ اسپین کا بادشاہ چارلس پنجم بالآخر مقدس رومن سلطنت کا تخت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اسپین، سسلی، نیپلیس، آسٹریا، جرمنی اور بیشتر اٹلی کا رومی سلطنت کے ساتھ الحاق کر لیا۔ جہاں تک کہ باقی یورپ کا تعلق ہے، فرانسس اول نے رومی سلطنت کا تخت کھو دیا، لیکن وہ فرانس کا بادشاہ رہا اور وہ چارلس پنجم کا حریف رہا۔ جب پوپ تجارتی جمہوریہ وینس کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا، پرتگالی اپنی بیرون ملک لڑائیوں اور جغرافیائی دریافتوں میں مگن تھے۔ ان ممالک کے مابین اس ماحول نے یورپی تنازع پیدا کیا۔ پوپ چارلس پنجم سے مطمئن نہیں تھا اور اپنے اثر و رسوخ کے ساتھ ساتھ وینس اور فرانس سے بھی ڈرتا تھا، جس میں مختلف درجے کی دشمنیاں تھیں۔ جب 1520 میں سلطان سلیم اول کی وفات ہوئی تو اس کا جوان بیٹا سلیمان سلطنت کا اقتدار سنبھالنے کے لیے دارالحکومت استنبول روانہ ہوا، تو سلطنت عثمانیہ کے گورنر جان بردی غزالی نے دمشق میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور اس نے لیونٹ پر حملہ کر دیا۔ سلطان نے ایک لشکر اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا، جس نے دمشق کے نواح میں اسے شکست دے کر دمشق پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ سلطان کے لیے یہ ایک امتحان تھا۔ اس بغاوت کی وجہ سے وہ یا تو یورپ کے سب سے طاقتور بادشاہ اور سلطان بن جاتا یا ان میں سے سب سے کمزور۔ یورپ کے 3 حصے، مغربی یورپ، وسطی یورپ اور مشرقی یورپ، تاریخی طور پر مشرقی یورپ ایشیا کے حملوں کے خلاف بنیادی دفاعی شیلڈ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہنگری، سربیا اور رومانیہ جیسے ممالک پوری تاریخ میں مختلف تہذیبوں کے مابین جارحیت یا جھڑپوں کا شکار ہے۔ اسی وجہ سے چارلس پنجم نے ایک زبردست سیاسی کھیل کھیلا۔ مغربی یورپ میں بھی اپنی حکمرانی کے لیے اس نے اپنے بھائی فرڈینڈ کو لوئس کی بہن کے شوہر کی حیثیت سے ہنگری بھیجا، کیونکہ چارلس پنجم کا ارادہ تھا کہ لوئس کی موت کے بعد اس کا بھائی فرڈینڈ ہنگری کا بادشاہ بن جائے۔ کیونکہ لوئس کا کوئی وارث نہیں تھا، چنانچہ سلطنت عثمانیہ سے مشرقی یورپ کا دفاع کرنے کے لیے مقدس رومن سلطنت کے بادشاہ چارلس پنجم کے بھائی فرڈینڈ کا کام بن گیا۔ عثمانیوں اور مشرقی یورپ کے ممالک کے مابین تنازع بہت پہلے شروع ہو چکا تھا۔ مراد دوئم ابو محمد الفاتح نے ہنگریوں کو تو الگ الگ لڑائیوں میں شکست دی تھی اور یوں مشرقی یورپ کے ممالک اور عثمانیوں کے مابین جنگیں جاری رہیں، لیکن سرب اور بلغاریوں کی ہلاکت کے بعد مشرقی یورپ کے پاس ہنگری کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا۔ اس طرح عثمانیوں کے ساتھ ہنگری کے علاوہ مشرقی یورپ میں کوئی اور تنازع باقی نہیں رہا۔ دوسری طرف ہنگری کی شکست نے موجودہ سربیا سے لے کر آسٹریا کے ویانا تک عثمانیوں کے وسطی یورپ میں داخل ہونے کے لیے راہیں کھول دیں۔ ایسا لگتا تھا کہ ہنگری کے بادشاہ لوئس نے شہنشاہ چارلس پنجم کے بھائی فرڈینڈ سے اپنی بہن کی شادی کر کے خود کو مضبوط کر لیا تھا۔ سلطان سلیمان قانونی نے اسے ایک قاصد بھیجا۔ قاصد نے لوئس کو سلطان سلیمان کی اپنے والد سلیم اول کی جانشینی کے بعد تخت سنبھالنے کی اطلاع دی اور اس سے سلطنت عثمانیہ اور ہنگری کے مابین پچھلے معاہدے کے مطابق اس پر عائد خراج ادا کرنے کا کہا۔
لوئس نے سلطان سلیمان کے قاصد کا سر قلم کر دیا۔ اس وقت کے رواج میں قاصد کے قتل کو جنگ کا واضح اعلان سمجھا جاتا تھا۔ اس طرح سلطان سلیمان قانونی نے جنگ کی تیاری شروع کر دی، لہٰذا اس نے 1521 کے موسم سرما میں جنگ کے لیے خود کو تیار کیا اور سلطان کی سربراہی میں فوج نے مارچ شروع کیا۔ سلطان نے فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور علیحدہ علیحدہ راستوں سے بلغراد کی طرف بڑھا تاکہ دشمن کی توجہ ہٹ سکے۔ بلغراد اب سربیا کا دارالحکومت ہے اور اس وقت یہ عثمانی سرحدوں پر ہنگری کا سب سے طاقتور قلعہ تھا اور عثمانیوں کے وسطی یورپ میں داخل ہونے کی چابی تھا۔ ہنگریوں کو عثمانی فوج کی نقل و حرکت کا علم ہوا، لہٰذا انہوں نے یورپی ممالک سے مدد طلب کی، لیکن ان ممالک نے ہنگری کو تنہا چھوڑ دیا۔ چارلس پنجم اسپین میں کچھ بغاوتوں کے خاتمے میں مبتلا تھا، جبکہ فرانس کا بادشاہ عثمانیوں کے ساتھ نیم اتحاد میں تھا۔ کیونکہ وہ واحد طاقت تھے جو چارلس پنجم کے خلاف اس کا ساتھ دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ کچھ یورپی بادشاہوں نے سلطان سلیمان سے کچھ وقت حاصل کرنے کے لیے صلح کرنے کا مشورہ دیا۔ راستے میں عثمانی لشکروں نے دریائے دانیوب میں واقع شباتس شہر کا کنٹرول سنبھال لیا۔ جب عثمانی فوجیں پہنچی تو انہوں نے بلغراد کے مضبوط قلعے کی طرف اپنی توپیں کھڑی کر دیں۔ عثمانیوں نے منظم حملہ کیا۔ انہوں نے بلغراد میں داخل ہونے میں کامیابی حاصل کی جب انہوں نے اس کے مضبوطی کا ایک سب سے بڑا ٹاور اڑا دیا۔ 2.5 مہینوں کے محاصرے کے بعد سلطان سلیمان شہر میں داخل ہوا۔ سلطان نے ایک گرجا گھر میں نماز ادا کی اور اسے ایک مسجد میں تبدیل کر دیا، جیسا کہ اس وقت کا رواج تھا۔ بلغراد کے زوال کے بعد وہ بہت بڑی رکاوٹ جو عثمانیوں کی وسطی یورپ میں پیش قدمی روک رہی تھی گر گئی، لیکن اس نے کچھ یورپی بادشاہوں کو بھی عثمانیوں کے خلاف 5 سال کے اندر متحد کر دیا۔ موہاج کی جنگ میں سلطان سلیمان کو ایک بار پھر یورپ کے خلاف میدان جنگ میں اترنا پڑا، جو کئی صدیوں بعد عثمانیوں اور آسٹریا کی سلطنت کے مابین ہنگری کی تقسیم کے ساتھ ختم ہوا۔